بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، ویلکم ٹو مائی یوٹیوب چینل۔ ناظرین اکرام، آج میں آپ کے سامنے ایک حدیث پاک بیان کرنا چاہوں گا۔ تو حدیث پاک شروع کرنے سے پہلے آئیے درود شریف پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ناظرین اکرام، جو حدیث میں نے چنی ہے آج آپ کے سامنے بیان کرنے کے لیے، اس کا عنوان ہے اچھے برتاؤ کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور دریافت کیا کہ میری بھلائی اور حسن معاملہ کا سب سے زیادہ مستحق کون ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تیری ماں۔ اس نے پھر پوچھا کہ اس کے بعد؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر بھی تیری ماں۔ اس نے چوتھی مرتبہ پوچھا کہ اس کے بعد؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، پھر تیرا باپ۔ یہ حدیث بخاری شریف سے نقل کی گئی ہے۔ ناظرین اکرام، جیسا کہ آپ نے سن لیا کہ حدیث پاک میں سب سے زیادہ اچھے برتاؤ کا مستحق کس کو قرار دیا گیا ہے۔ قربان جائے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس پہ کہ جنہوں نے والدین کا مرتبہ اور مقام بہت ہی بلند رکھا ہے۔ آپ نے دیکھا کہ ایک شخص نے سوال کیا اور بار بار پوچھا، تو 3 بار آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تیری ماں، اور پھر چوتھی بار فرمایا کہ تمہارا باپ۔ تو اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ ماں کا درجہ سب سے زیادہ ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے باپ کا نام لے کر دونوں کو درجے کو بلند فرمایا ہے۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی شخص یہ کہے کہ میں صرف اپنی ماں کی خدمت کر کے جنت میں چلا جاؤں گا اور باپ کو وہ نہ پوچھے، تو ایسا نہیں ہے۔ ماں کے ساتھ ساتھ باپ کے رتبے کو بھی بیان فرما دیا۔ اسی حدیث میں دونوں کا ذکر فرما کے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بیان فرما دیا کہ والدین دونوں ہی امپورٹنٹ ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کے والدین زندہ ہیں تو آپ ان کی خدمت کریں، اگر وہ بیمار ہیں تو ان کو ڈاکٹر کے پاس لے کے جائیں، اور اگر وہ مالی طور پہ اتنے مضبوط نہیں ہیں تو آپ ان کی خدمت کریں مالی طور پر۔ جس طرح سے بھی ان کو ضرورت ہے آپ کی، آپ ان کی خدمت کریں۔ اگر آپ ان کے ساتھ رہتے ہیں تو ماشاءاللہ یہ بہت ہی اچھی بات ہے، آپ ہر روز حج اور عمرے کے ثواب کے برابر ثواب کما رہے ہیں جب آپ انہیں دیکھتے ہیں۔ اور اگر آپ ان سے دور ہیں تو ہر روز ان سے بات کرنے کی کوشش کریں۔ آج کل کے اس زمانے میں بات کرنا کوئی مشکل نہیں ہے۔ آپ فون اٹھائیں اور کال ملائیں اور ان سے خیریت دریافت کریں، ان سے بات کریں، ان کو خوش کرنے کی کوشش کریں۔ والدین بہت بڑا قیمتی سرمایہ ہے ہمارا، اگر ہم اس بات کو سمجھیں، لیکن جب تک ہمیں اس کی سمجھ آتی ہے وہ اس دنیا سے جا چکے ہوتے ہیں۔ جب وہ اس دنیا سے چلے جاتے ہیں تو پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہمارے والدین کتنے قیمتی تھے، لیکن جب وہ زندہ ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، تو ہم ان کی قدر نہیں کرتے۔ ہم دنیا کے دیگر کاموں میں مشغول رہتے ہیں اور ہمیں وقت ہی نہیں ملتا
کہ ہم ان سے بات کریں، ان سے پوچھیں کہ ان کی کیا ضروریات ہیں اور وہ کیا چاہتے ہیں۔ کبھی ان سے تھوڑی دیر کے لیے بیٹھ کے حال احوال پوچھ لیں تو اس سے ان کی طبیعت خوش ہو جاتی ہے۔ ہم لوگ اکثر یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارے والدین پڑھے لکھے نہیں ہیں، انہیں دنیا کی سمجھ نہیں ہے، تو ہم اپنے معاملات ان سے ڈسکس بھی نہیں کرتے۔ آپ یہ دیکھیں کہ بھلے وہ اتنے زیادہ پڑھے لکھے نہیں ہوتے لیکن وہ بہت زیادہ سمجھدار ہیں، آپ سے پہلے وہ اس دنیا میں آئے ہیں اور آپ سے اس دنیا کو زیادہ جانتے ہیں۔ ہمارے لیے اتنا ہی کافی ہے کہ وہ صبح شام ہمارے لیے دعائیں کرتے ہیں، جس سے کہ ہماری تمام بلائیں ٹل جاتی ہیں اور ہمارے لیے راستے کھلتے جاتے ہیں اور آسانیاں پیدا ہوتی رہتی ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ اپنے والدین کا حکم مانیں، ان کی باتوں پر عمل کریں، اگر وہ دین کے خلاف نہ ہوں اور آپ کے بس میں ہو تو آپ کوشش کریں کہ ہر طرح سے ان کی خدمت کریں۔ اگر آپ ان سے بہت دور رہتے ہیں تو کوشش کریں کہ سال میں ایک دفعہ کم از کم ان سے ملنے ضرور جائیں، اور اگر پہلے آپ سال میں ایک دفعہ ان سے ملنے جاتے تھے تو کوشش کریں کہ آپ سال میں 2 بار ان سے ضرور ملیں۔ اور اگر یہ ممکن نہیں ہے، بعض اوقات انسان اتنا مصروف ہوتا ہے کہ اس کے پاس وقت اتنا نہیں ہوتا، تو پھر کم از کم سال میں ایک مرتبہ ان سے ضرور ملاقات کی جائے۔ اور اگر آپ کے والدین حیات نہیں ہیں تو آپ ہر روز ان کے لیے دعائیں مغفرت کریں۔ آپ کو جو آتا ہے، جتنا آپ قرآن پاک پڑھ سکتے ہوں آپ پڑھیں، اگر اور کچھ نہیں تو سورہ فاتحہ پڑھیں، سورہ اخلاص پڑھیں، کلمہ پاک کا ذکر کریں، سبحان اللہ کا ذکر کریں یا اللہ اکبر کا ذکر کریں اور اس کا ثواب ان کو پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرمائے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کے گناہ بھی معاف ہوں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ امید ہے آپ کو آج کی یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ ہمیں حکم ہے کہ ہم نیکی کے کاموں میں تعاون کریں اور نیکی کے کاموں کو پھیلائیں جہاں تک ہو سکے۔ تو آپ سے گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر کریں اور ویڈیو کو لائک کر دیں اور سبسکرائب کا بٹن بھی دبا دیجئے، اس سے ہماری حوصلہ افزائی رہے گی۔ آپ کا بہت شکریہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ میرے اس بیان میں اگر کوئی غلطی ہو گئی ہے تو اللہ تعالیٰ مجھے معاف فرمائے اور ہم سب کو اپنے والدین کا فرما بردار بنائے۔ اپنا اور اپنے والدین کا بہت خیال رکھیں۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔ السلام علیکم۔